السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سورۃ البقرہ الحمدللہ ہم 242 آیت تک پہنچ چکے ہیں اور آج ہم 243 44 اور 45 انشاءاللہ کریں گے. 3 آیات. میں پہلے اس کی قرأت کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. صدق اللہ العظیم. ہاں جی، کیسے شروع ہو رہی جی؟ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم ألوف وهم ألوف وهم ألوف حذر الموت. ہاں جی، آیت آپ کے سامنے لکھ دی ہے. شروع میں کیا ہے؟ حمزہ. حمزہ کون سا؟ استفہام، کوسچن. کیا؟ لم اور لن کا فرق آپ کو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. لن مستقبل میں نفی اور لم ماضی میں نفی، اور دونوں آتے مضارع کے ساتھ ہیں. سو یہ تھا ترا، یا ڈراپ ہو گیا لم کی وجہ سے. ترا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یرا ترا، دیکھنا. ترا انتا اس کا فاعل، ترا تم دیکھتے ہو، تم دیکھو گے. لم ترا کیا مطلب ہوگا؟ تم نے نہیں دیکھا، تم نے نہیں دیکھا. اب کویسچن ہے الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یعنی کوئی آدمی گزرا، میں آپ سے پوچھتا الم ترا ہوں، کیا تم نے اسے نہیں دیکھا؟ تو یہاں پہ ایک ہوتا ہے، کبھی ہم اس طرح سے کرتے ہیں، ہم اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں یا فیملی ممبر سے یا کہیں بھی، یار کیا تم نے دیکھا اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ حالانکہ اس نے دیکھا نہیں ہوتا. تو اس میں ہم وہ دیکھنا بصری نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کا غور کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں. ایک واقعہ ماضی میں گزر چکا یا میرے سے غائبانہ ہوا، میں شاہد بھائی کہتا ہوں شاہد بھائی دیکھا آپ نے اس نے میرے ساتھ کیا کیا، یا دیکھا اس کے ساتھ کیا ہوا، حالانکہ انہوں نے نہیں دیکھا. لیکن یہ متوجہ کر رہا ہوں میں کہ اب جو میں بتاؤں گا اس پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. اور ایسا ہم اکثر کرتے ہیں. اچھا، الم ترا، آگے چلتے ہیں جی. الا حرف جر، الذین اس میں موصول جمع کا. الم ترا الی الذین کیا ترجمہ بنے گا؟ ان لوگوں کو. خرجو فعل ماضی جمع مذکر غائب. کیا مطلب؟ خرجو وہ نکلے، ہم اس کا فاعل. الم ترا الی الذین خرجو، کیا آپ نے ان کو دیکھا جو نکلے؟ کہاں سے نکلے؟ من حرف جر، دارن کی جمع دیارن، مرکب اضافی من کی وجہ سے دیاری جر چلا گیا. من دیارہم. اب شروع سے پھر چلیں. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا ترجمہ ہوا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے، جو اپنے گھروں سے نکلے. اب دیکھیں وہ اپنے گھروں سے نکلے ہیں، آگے سب ان کی حالتیں بیان ہو رہی ہیں. کس حالت میں نکلے ہیں؟ یہ واو حالیہ ہے، حال بیان کر رہا ہے کہ وہ ہم، یہ وہی ہم ہے، یہ الذین ہم وہ. الوفن، دیکھیں جی الفن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 1000. آلافن نہیں، یہ 10 سے نیچے، یہ 10 سے نیچے یا پھر فگر کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے. اور الوفن یہ ہے ہزاروں، پلورل ہے اور
10 سے زیادہ ہیں, 10 ہیں یا اس سے زیادہ ہیں. دیکھیں آلاف ان کے ساتھ آپ گنتی لا سکتے ہیں, یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں, اردو میں کہہ لیں یار وہاں 10,000 لوگ تھے, وہاں 15,000 لوگ تھے, ایک اور ہم کہتے ہیں وہاں ہزاروں تھے. یعنی ہم کثرت تعداد بیان کر رہے ہیں, نمبر سے ہمیں میٹر نہیں ہے. تو وہاں پہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہزاروں تھے, تو فگر تو نہیں دے رہے نا, تو اسی طرح یہ عربی کا ورڈ ہے الوفن, نہیں ہزاروں, ان گنت تو پھر انفینٹی ہو جائے گا نا, یعنی ہزاروں کی تعداد میں تھے. سو وہم الوفن, اور وہ ہزاروں میں تھے کیوں کر رہے ہیں, پیچھے لم کا ترجمہ آ چکا, بعد ماضی کی ہو رہی ہے. یعنی کہ آپ نے ان کی طرف غور کیا جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں میں تھے. یہ بھی حال ہے کہ کس حال میں نکلے. حذرن کیا ہوتا ہے جی, اس دن بھی بات ہوئی تھی, اس کے 2 میننگ آپ کو ترجموں میں ملتے ہیں, یا ڈر یا بچاؤ, یا ڈر یا بچاؤ. مرکب اضافی نصب حال کی وجہ سے ہے کہ ان کے نکلنے کا حال ہے یہ, اور جر یہ موت اس لیے کہ مرکب اضافی ہے کہ وہ نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے, یا کہہ لیں موت سے بچ کر, یا موت کے خوف سے, ڈر سے, کیونکہ ڈر اور بچ دونوں ترجمے موجود ہیں ڈفرنٹ تراجم میں. تو امید ہے آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی الحمدللہ. اگر آپ اس پوری آیت میں دیکھیں تو یہ وہ ورڈ ہے جو نیا آیا ہے. اٹس اونلی ون نیو ورڈ ان فل. آگے کیا ہے جی, فقال لهم اللہ موتوا, یہاں تک فقال لهم اللہ موتوا. قالا فعل ماضی واحد مذکر, اس نے کہا. اب کس نے کہا, حالت رفع یہ فاعل ہے قالا کا, اور لام قالا کے ساتھ آیا کرتا ہے جن سے بات کی جاتی ہے, لام حرف جر. فقال اللہ, اور ہم کون ہے جن سے بات ہوئی, فقال لهم اللہ, اللہ نے ان سے کہا. اب یہ وہ مقولہ ہے, کیا کہا, موتو, ماتا یموتو, تموتونا, اس کا امر بنانا ہے, نون ڈراپ تا ڈراپ, کیا بن گیا جی, موتو. انتم اس کا فاعل, تم سب مر جاؤ. آگے کیا ہے جی, ثم احیاہم, ثم اس کے بعد پھر کیا ہوا, پھر احیاہم. احیا کیا ہے, یہ تھا احیا ایسے, یہ جب ضمیر کے ساتھ آتا ہے تو پھر الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے. فعل ماضی واحد مذکر کا صیغہ, اس نے زندہ کیا. ہم مفعول, اس نے انہیں زندہ کیا. کس نے, اللہ نے. صاف ظاہر ہے. ثم احیاہم, پھر اس نے انہیں زندہ کیا. آگے, ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. بیسیکلی انا اسم انا بن گیا, ٹھیک ہے جی, اسم انا. اور یہ کیا ہے, متعلق خبر. یہ ذو فضل تھا خبر. ذو فضل سے مراد فضل والا. سو لام تاکید کا ہے, ان اور لام دونوں کی تاکید آئی ہے مزید سپر تاکید کے لیے. ان اللہ لذو فضل, بیسیکلی یہ ہے خبر. ان اللہ لذو فضل علی الناس, یقیناً اللہ بندوں پر فضل والا ہے, فضل کرنے والا ہے. ولیکن, لیکن, اب یہ اکثر الناس تھا, یہ ہے اسم لاکنہ.
اور یہ پوری ہے خبر لاکنہ، لاکنہ نے نصب کر دیا، ولاکنہ اکثر الناسی، لیکن اکثر لوگ، لا نفی، یشکرون فعل مضارع جمع مذکر غائب، شکر یشکرو، ہم اس کا فاعل، لا یشکرون، ولاکنہ اکثر الناسی لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، ولاکنہ اکثر الناسی لا یشکرون۔ اچھا تھوڑا سا یہاں سے یہ جو ہے مفعول ہے ترا کا، یہ متعلق فعل ہے ترا کے، یہ حالیہ ہے پورا، یہ حال ہے اس کا۔ یہاں پہ فقالہ فعل ماضی واحد مذکر ہے، یہ متعلق قالہ ہے اور یہ فاعل ہے قالہ کا۔ موتو فعل امر ہے، ٹھیک ہے جی۔ احیاء میں فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے اور مفعول ہے ہم۔ ہاں جی آگے کیا ہے جی؟ یہ آیات جو ہیں وَقَاتِلُوا فی سبیل اللہ، وَقَاتِلُوا فی سبیل اللہ، دیکھیں اس سے پہلے اللہ نے ایک مثال دی ہے، ہمیں ایک واقعہ سنایا ہے، یہ کنیکٹ کرنا اب یہ ہے جس پہ قرآن پہ غور کرنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ ایسے ہی نہیں سنا دیا، ہمیں کیا ضرورت ہے سنانے کی؟ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے بھاگ نکلے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم موت سے بھاگے ہو نا، فقال لهم موتوا ثم احیاہم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا خیال ہے ہمیں یہ ایسے نہیں کوئی ہمیں واقعہ سنانا چاہا ہے، نہیں، اس کے اندر بہت بڑا پیغام تھا اور وہ پیغام آگے آ رہا ہے، ایک اس آیت میں ایک اگلی آیت میں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتَلَ يُقَاتِلُ باب مفاعلہ، فَعَلَ يُفَاعِلُ، قَاتَلَ يُقَاتِلُ، تو قاتلون سے امر، تا ڈراپ نون ڈراپ، قاتلو انتم اس کا فاعل، کیا کرو؟ قتال کرو، کہاں؟ فی حرف جر سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرو، یہ اس کا متعلق فعل، انتم اس کا فاعل۔ تو یہ ہے اس واقعہ سنانے کا مقصد کہ موت سے نہیں ڈرنا، موت سے کدھر ڈرتے پھر رہے ہو؟ موت تو تمہیں جب وہ چاہے گا دے دے گا، تم اس ڈر سے اس میدان میں جاتے نہیں ہو کہ تمہیں موت آ جائے گی، تو تم کیا سمجھتے ہو موت سے تم اس طرح بچ سکتے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس سے تم ڈر رہے ہو وہ تمہیں آ کے رہے گی۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آگے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور کیا ہے پھر؟ انتم فاعل، جان لو، وَاعْلَمُوا، کیا جاننا ہے؟ اب یہ پورا مفعول ہے کہ وہ جاننا کیا ہے؟ اللہ اسم انا، سمیع علیم خبر انا، اللہ سن بھی رہا ہے، سنتا ہے اور جانتا بھی ہے، یعنی وہ ہماری باتیں بھی سن رہا ہے اور ہمارے اندر کے احوال سے بھی واقف ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ من ذا الذی یقرض اللہ، دیکھیں لوگ کتنا کلوزلی ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ کل مجھے ایک خاتون نے میسج بھیجا کہ سر یہ علی الوارثی ہے کہ علی الوارثو ہے، وہ پیش مجھ سے غلطی سے ڈل گئی، تو اس مین جو دیکھ رہے ہیں ویورز وہ کیا ہے، بڑے غور سے توجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو مجھ سے بھی ایسا کیوں ہے کہ الا بھی لگا ہوا ہے اور آگے پیش بھی آ رہی ہے، تو یہ وہ انڈرسٹینڈنگ ہے، تو اس کا مطلب الحمدللہ دے آر واچنگ اٹ کلوزلی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، یہ اللہ کا احسان ہے، ہمیں لا یشکرون میں شامل نہیں ہونا، یقین کریں یہ اس کے شکر کی جگہ ہے
کہ اس نے ہمیں اتنے بڑے کام کے لیے منتخب کیا ہے, یہاں بیٹھے ہیں ہم اور ہم آگے اس کو پھیلا رہے ہیں, یا کہ میں اس میں اکیلا نہیں ہوں, آپ سب میرے ساتھ ہیں اور وہ سب میرے ساتھ ہیں جو اسے دیکھ کے پھر مجھے فیڈ بیک دیتے ہیں. سو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. من کیا ہوتا ہے جی؟ ہاں جی, استفہام. من کون؟ پہلے اس پہ آ جائیں. قاف را ذا مادہ, باب افعال. اقرض یقرض, کیا مطلب ہوا؟ قرض دینا, کسی کو قرض دینا. سو فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ. یقرض, وہ قرض دیتا ہے, وہ قرض دے گا. یقرض اللہ, وہ اللہ کو قرض دیتا ہے یا دے گا. کیسا قرض دے گا؟ قرضاً حسناً, اور نکرہ آ رہے ہیں جتنا بھی دینا ہے. اب یہ کیا ہے؟ بیسیکلی یوں سمجھ لیں اس کا فعل کا مصدر ہے جو مزید تاکید کے لیے آ رہا ہے. اب غور کریں, من یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے گا؟ اب یہاں ہے من ذا الذی, جو اللہ کو قرض دے گا. اچھا, اس میں تھوڑا سا نا علماء کہتے ہیں کہ جی یہ من ہے استفہام اور ذا الذی ہے خبر. ٹھیک ہے, کون ہے جو. من ذا الذی, کون ہے جو, کون ہے جو کیا کرے گا؟ یقرض اللہ قرضا حسنا, اللہ کو قرضہ دے گا. اللہ کو قرضہ چاہیے ہم سے, بہت بڑی بات ہے, ہمارے لیے ہی چاہیے, اللہ کو اپنے لیے. اللہ تو بے نیاز ہے. آگے کیا ہے جی؟ اب یہ دیکھیں پچھلی جو آیت سنائی نا, الم تر الی الذین خرجوا, یہ سب اس سے جڑ رہی ہیں. آگے کیا ہے جی؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ. ہاں جی, فا پہ زبر ہے, یضاعفہ. ٹھیک ہے جی, فَيُضَاعِفَهُ. ضاعف یضاعف, ضاعف یضاعف, باب اس کا ہے جی مفاعلہ, وہی فاعل یفاعل. ضاعف یضاعف, اس کا مطلب ہوتا ہے ڈبل کرنا. کس چیز کو؟ ڈبل کرنا. یضاعف تھا یہاں پہ پیش. سو یضاعف فعل مضارع واحد مذکر کا صیغہ, وہ ڈبل کرتا ہے, وہ ڈبل کرے گا. فَيُضَاعِفُهُ, کس کو ڈبل کرے گا؟ یہ ہو کدھر گیا؟ قرض کے ساتھ. لہو, لام حرف جر, اور وہ ہو کون ہے؟ یہ ہو کون ہے؟ من ذا الذی یقرض, یہ وہ آدمی ہے جس کے لیے اللہ اس کو ڈبل کرے گا. جو اللہ کی راہ میں قرض دے گا, اللہ اس کے قرض کو اس کے لیے دگنا کر دے گا. بات دگنا پہ نہیں رکی ہے, آگے چلیں. آگے کیا ہے؟ اضعافاً کثیرتاً. سبحان اللہ, بات ہی حل ہو گئی. ان گنت. اللہ کی مرضی ہے, جتنا مرضی دے دے اس کو. یہاں پہ کوئی, یہاں تو ڈبل تھا نا, فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. اب یہ وہ ہے, یہ بیسیکلی صفت ہے, موصوف ہے, یہ اس کی صفت ہے کہ اضعافاً کثیرا, نکرہ چھوڑ دیا گیا نا, کوئی نمبرز ہی نہیں ہے وہاں پہ کہ کتنے نمبرز ہوں گے. اللہ صاحب ذرا کہ اپنے یہاں بھی نکرہ چھوڑا گیا ہے, جتنا جس نے دینا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی مرضی سے اس کو کیا ہے, دگنا کر کے دینا ہے, ترگنا چگنا, جتنا اللہ کی مرضی ہوگی, جتنا وہ چاہے گا. ٹھیک ہے جی, یہ اسی ورڈ میں سے وہ آتا ہے مصدر اس کی تاکید کے لیے. اس میں ایک پوائنٹ تھا, یہاں پہ علماء کہتے ہیں جی وہ ان ایک لفظ جو ہے نا وہ محذوف ہے, جس کی وجہ سے یہ یضاعفہ کیا گیا ہے, نصب ہے. یہاں پہ علماء کا کیا کہنا ہے, یہاں پہ ایک ان حرف مصدریہ جو ہے
وہ حذف ہے جس کی وجہ سے یضاعف پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک یہاں پہ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. ایک اور بھی تھا یہاں پہ، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، وہ میرے ذہن سے نکل گیا. واللہ یقبض ویبسط. ہاں جی سواد ہی ہے وہ، میں بتاتا ہوں. ویبسط وإلیہ ترجعون. اللہ، ہاں جی کیا ہوا جی؟ سٹارٹ کر دے دوبارہ، کوئی بات نہیں، سٹاپ کر کے پلے کر دے. تو یہاں پہ اللہ مبتدا کے طور پر ہے. یقبض، قبض یقبض باب ضربہ، اس میں ہوتا ہے قبضے میں کرنا، پھر ہوتا ہے ایک تنگ کر دینا. اس کے ڈفرنٹ میننگ میں ہے سکیڑنا، پکڑنا، قبضے میں کر لینا. سکیڑنا، پکڑنا اور قبضے میں کر لینا، یہ تینوں میننگ میں یوز ہوگا. مقبوضۃ، قبضہ کیا ہوا، جیسے مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں کہ ایسا علاقہ جو مقبوض ہے. مقبوضہ فلسطین، ایسا علاقہ جس پہ قبضہ کیا گیا ہے. پھر اس کا ہوگا قبضن، قبضتن. قبضتن کہتے ہیں مٹھی کو، کسی چیز کو مٹھی میں، قبضتن، تو یہ یعنی میرے قبضے میں ہے. تو واللہ یقبض فعل مضارع واحد مذکر غائب، اور اللہ یہاں پہ اب قبضہ نہیں کر رہا، کیا کرتا ہے؟ تنگ کر دیتا ہے. واللہ یقبض، واو عطف، یبسط، یہ تھا با سین اور تا. بسط یبسط باب نون سے، بسطتن. جیسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں بساط لپیٹ دی، کیا مطلب ہوتا ہے بساط سے؟ بولتے ہیں نا، مطلب بچھونا. پھر یا کسی نے کوئی ایک ترتیب وہ بچھائی ہوئی ہے اور کہتے ہیں ہم نے بساط لپیٹ دی اس کی، یعنی اس کی جو پوری پلاننگ تھی اس کو ہم نے چوپٹ کر دیا. تو میں کوشش کروں گا نیکسٹ سٹڈیز میں کہ اردو کے الفاظ سے بھی مماثلت کرواؤں آپ کی، تاکہ زیادہ ذہن میں بیٹھے. اس کے اوپر ایک پورا قرآن کی کتاب لکھی گئی ہے، ایک مصباح القرآن کے نام سے. 23 سپاروں کے اوپر انہوں نے محنت کی ہے، انہوں نے نکالا ہے کہ ہر آیت کے نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں سے اردو کے لفظ کون سے ہم یوز کرتے ہیں، صرف اس لیے ہماری ہیلپ کے لیے کہ تاکہ ہم اپنے میننگ کو اور آسانی سے پختہ کر سکیں. مصباح القرآن ایزیلی آپ PDF اس کا ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، مصباح القرآن کے نام سے. وہ ایک کوئی تنظیم ہے پاکستان میں قرآن کے لیے کام کرتی ہے، انہوں نے یہ کیا ہے. یبسط، یبسط کا مطلب ہوتا ہے جی کشادہ کرنا. بسط یبسط بستن، کشادہ کرنا مطلب کھول دینا کسی چیز کو. اور بساطن پھیلائی ہوئی چیز، بستتن پھیلاوا اور کشادگی. بستتن، یہ بستتن اگلی آیت میں آنے والا ہے، کشادگی. سو ویبسط، اور وہ کیا کرتا ہے؟ پھیلاتا ہے. واللہ یقبض، اللہ کیا کرتا ہے؟ ہمارا رزق تنگ بھی کرتا ہے اور وہ یبسط، اس کو پھیلا بھی دیتا ہے. اب یہ دونوں خبریں ہیں اللہ اسم مبتدا کی. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، الہ حرف جر، ہا الہی کیا ہوا مطلب جی؟ اسی کی طرف یہ فعل مضارع مجہول، ہم ترجعون، تم سب لوٹائے جاؤ گے. لوٹو گے نہیں، لوٹائے جاؤ گے، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. یہ سین اور صاد کا فرق کیا ہے؟ یہ ایکچولی یہاں پہ تجوید کا پرابلم ہے کہ یہ تا ان حروف میں سے ہے جن کو موٹا پڑھا جاتا ہے منہ بھر کے، ٹھیک ہے جی. اور پیچھے اگر سین ہو تو وہ ادا نہیں ہوتا صحیح سے. یبسط، وہ سین بھی صحیح سے ادا نہیں ہو سکتی، تو اس لیے اس کو صاد سے، تاکہ دونوں یبسط دونوں ہی موٹے ہو گئے. تو یہ اسی لیے اوپر سین لکھا ہوتا ہے کہ ایکچولی یہاں پہ ورڈ کیا ہے؟ سین ہے. اہدنا الصراط المستقیم، وہاں پہ بھی یہی تھا، ایکچوئل ورڈ کیا ہے؟ سین، لیکن صاد اس لیے کہ آگے تو آ رہا ہے. تو یہ آپ کو جہاں قرآن پاک میں مستطر
وہاں پہ بھی آپ کو صاد ہے اوپر سین لکھا ملتا ہے. تو اس طرح سے قرآن پاک میں جہاں آپ کو سین ملتا ہے وہ مطلب یہ ہے کہ اوریجن سین ہے. صاد اس لیے ہے کہ چونکہ دونوں حرف موٹے آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے. اس کا خاص ٹرمنالوجی میں نام ہے, مجھے تجوید کے قواعد مجھے اپنے لیے تو یاد ہیں لیکن بائی نیم نہیں یاد کہ ان کو کیا کہتے ہیں. کسی کو ہے جی یاد؟ نہیں, یہ جو موٹا کرتے ہیں اس کا خاص نام ہے پور پڑھنا. چلے بہرحال وہ جس طرح ادغام ہے, قلقلہ ہے, اس طرح اس کا بھی ایک خاص نام ہے. بہرحال چلیں, ہاں جی ہو سکتا ہے یہی ہو, کیونکہ میرے ذہن میں اس وقت تجوید کے قاعدے کوئی بس مجھے پریکٹس ہے. ابھی مجھ سے کوئی پوچھا نا جی ادغام میں وہ کون سے, مجھے قلقلہ میں بس مجھے اتنا پتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے, لیکن اب مجھے نمبرز آف لفظ نہیں, بس وہ اب عادت ہو گئی ہے تو پتہ ہے یہاں ایسے ہوگا. تو بہرحال الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچا دی. انشاءاللہ یہ سپارہ پرسوں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. پرسوں کے دن اللہ کا بڑا احسان ہے کہ وہ ہم سے یہ کام لے رہا ہے, اور انشاءاللہ میں آپ سے مجھے اب آگے امید یہ ہے آگے ہم تھوڑا سا سپیڈ سے بھی جائیں گے. وہ ریپیٹیشن آپ بہت زیادہ ریپیٹ ہو گئے ہیں, اور کوشش کریں گے 30 سے اگر 10 منٹ اوپر 40 چلے جائیں, کیونکہ آل عمران کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی تفسیر بھی مختصر ہے, اس کی آیات بھی مختصر ہیں. انشاءاللہ وہ بہت بہتر جو ہے وہ ہوگا. ابھی دیکھیں یہ اس میں یہ پوری سورہ بقرہ ہے اور یہ سورہ آل عمران ہے پوری. فرق آپ کو صاف پتہ چل رہا ہوگا کہ تفسیر میں کتنا فرق ہے. یہ 200 صفحات ہے تقریباً اور یہ تقریباً 600 صفحات ہے, تو ڈفرینس تو ہے. اس کا مطلب آل عمران مختصر ہوگی. ہاں جی سورت بھی 200 آیات ہیں, لیکن سٹل 200 آیات کے لیے بھی یہ تفسیر, اور یہ 286 ہیں, 86 ناٹ ٹو مچ ڈفرینس. نہیں آیتیں لمبی ہیں, احکامات ہیں اس کے اندر, اس کے اوپر پھر تفصیل سے بات کی. بہرحال ہم آج کی تفسیر پہ آتے ہیں. یہ جی مرنے والوں کا قصہ, الم تر الی الذین خرجوا. امام ابن ابو حاتم ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہ لوگ داوردان نامی بستی کے رہنے والے تھے. داوردان بستی عراق, ملک عراق میں دریائے دجلہ کے سائیڈ پر واقع تھی. ملک عراق میں دریائے دجلہ کے کنارے پہ واقع تھی. وہ فرماتے ہیں کہ جی یہ 3 میل کی مسافت پر تھی. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا کہ ان کی تعداد 4000 تھی, یہ ان کی روایت ہے. ایک اور روایت میں ان کی تعداد 9000 ہے, ایک اور روایت میں ان کی تعداد 10000 ہے. تو یہ نمبرز میٹر کرتے ہیں. اصل ہم پوائنٹ کیا ہے اس میں. اور یہ طاعون کی وجہ سے اپنے گھروں سے نکلے اور کہتے تھے کہ ہم ایک ایسی زمین میں چلے جاتے ہیں جہاں موت نہیں ہے. لیکن جب ایک جگہ پر پہنچے تو اللہ نے ان سے فرمایا موتو, مر جاؤ. تو یہ سب مر گئے, اور ان کے پاس سے اللہ تعالیٰ کے نبی, ایک نبی کا گزر ہوا, تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں زندہ کر دے, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا. شاد باری تعالیٰ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت. کئی ایک ائمہ سلف نے ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شہر کے رہنے والے تھے. ان کے علاقے میں آب و ہوا خراب ہو گئی, جس کی وجہ سے بہت شدید وبا پھیل گئی. تو یہ موت کے ڈر سے بھاگ کر جنگل کی طرف چلے گئے اور ایک وسیع و عریض وادی میں جا کر پڑاؤ ڈال دیا, جس سے وادی اپنے دونوں کناروں تک بھر تو گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف 2 فرشتوں کو بھیجا. ان میں سے ایک وادی کے زیریں طرف تھا اور دوسرا بالائی طرف تھا, اور دونوں نے اس قدر زور سے چیخ ماری کہ یہ سب کے سب چشم زدن میں مر گئے. ان کو گڑھوں میں ڈال دیا گیا اور اوپر دیواریں اور قبریں بنا دی گئیں. بہرحال یہ فنا ہو گئے, گل سڑ گئے, ان کی لاشوں کے ذرے بھی بکھر گئے. اور پھر ایک عرصہ دراز بعد ایک انبیاء نبی بنی اسرائیل میں سے ایک نبی کا وہاں سے گزر ہوا. ایک آدمی مجھے ملا, ایک مؤذن ہے دوحہ میں, اس کا نام تھا حزقیل. کیا نام تھا جی؟ حزقیل. میں نے پہلی بار سنا. میں نے کہا جی یہ آپ کا نام مسلمانوں میں تو میں نے پہلی دفعہ سنا ہے, حزقیل. کہتے جی ایک نبی کا نام ہے یہ. تو ابھی ان کا نام آ رہا ہے. تو ان نبی کا نام کیا تھا؟ حزقیل علیہ السلام. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے انہیں زندہ کر دے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ یہ کہیں اے بوسیدہ ہڈیوں, اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم جمع ہو جاؤ. اس سے ہر جسم کی ہڈیاں آپس میں یکجا ہو گئیں. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ یہ کہیں کہ اے ہڈیوں, اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گوشت, اعصاب اور کھال پہن لو. چنانچہ ایسا ہی ہوا, وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اب یہ کہو کہ اے روحو, اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر روح اس جسم میں واپس آ جائے جس کو اس نے پہلے آباد رکھا تھا. اس سے وہ سب
اس سے وہ سب زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور دیکھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں طویل مدت کے بعد زندہ کیا تو وہ سبحانک ربنا و بحمدک لا الہ الا انت، اے ہمارے پروردگار ہم تیری پاکیزگی کی تعریف کے ساتھ بیان کرتے ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں کا ورد کرنے لگے۔ ان لوگوں کے دوبارہ زندہ کیے جانے میں جہاں عبرت ہے وہاں یہ اس بات کی قطعی دلیل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں کو ان کے جسموں سمیت دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ اسی لیے فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس، کہ کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر مہربانی کرنے والا ہے، جو انہیں روشن آیات، قطعی دلائل اور ناقابل تردید شواہد و براہین دکھاتا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں دین و دنیا کی جن نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے وہ ان کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ لوگ وبا سے ڈر کر طویل زندگی کی خواہش میں وہاں سے بھاگے تھے، مگر ان کی یہ تدبیر ان کے کچھ کام نہ آئی اور وہ بہت جلد آنن فانن موت سے ہمکنار ہو گئے۔ اسی قبیل سے وہ حدیث بھی ہے جسے امام احمد نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف تشریف لے جا رہے تھے کہ جب اب مقام سرخ پہنچے تو لشکروں کے قائدین ابو عبیدہ بن جراح اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے۔ اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف آ گئے جو اپنے کسی کام کے لیے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا میرے پاس اس سلسلے میں علم ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جب کسی زمین میں وبا پھیلی ہو تو تم وہاں موجود رہو، اس سے فرار اختیار کرتے ہو وہاں سے نہ نکلو، اور جب کسی زمین کے بارے میں تم یہ سنو کہ وہاں وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں نہ جاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمان نبوی سن کر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور واپس تشریف لے آئے۔ جہاد سے فرار موت کو قریب یا دور نہیں کر سکتا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یعنی جس طرح کوئی تدبیر تقدیر سے نہیں بچا سکتی اسی طرح جہاد سے فرار اور اجتناب موت کو قریب یا دور نہیں کر سکتا، بلکہ انسان کی عمر اس کا رزق مقدر مقرر اور طے شدہ ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران میں، یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو جنگ سے بچ کر بیٹھے رہے مگر جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کر دیں، اپنے ان بھائیوں کے بارے میں کہنے لگے اگر ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ یہ ہم کہتے ہوتے ہیں نا اکثر کہ یار میری گل مان لینا تو یہ نہیں سی ہونا، یار اگر آج سفر نہ کردا تو ایکسیڈنٹ نہیں سی ہونا، ہم کہتے ہیں، اپنے بارے میں بھی کہہ لیتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں یہ ہماری تقدیر تھی، یہ ہونا ہی ہونا تھا۔ جیسے کہتے ہیں نا موت پکارتی ہے، جس کی موت ہو اس کو اس جگہ پر کہ آج تو نے وہاں پہنچنا ہے۔ یہ کس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ موت اس کو کھینچ کر وہاں لے کر جاتی ہے، اور ایسا کئی دفعہ آپ نے ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا کہ پتہ چلتا ہے یار اس کا تو وہاں جانے کا کام ہی نہیں تھا، لیکن کیا ہے کہ موت اس کو وہاں پہ بلا رہی تھی، اس کا وہاں پہ موت کا وقت لکھا تھا۔ آگے فرماتے ہیں اسی آیت کے آگے ترجمے میں، کہہ دیں اگر سچے ہیں تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال دیں، یعنی اگر یہ اپنے اس قاعدے میں سچے ہیں کہ اگر ہم اس کو منع کیا تھا نہ جاتا لیکن وہ مارا گیا، اگر ہماری بات مانتا تو نہ مارا جاتا، تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تم یہ کر سکتے ہو تو کر کے دیکھ لو۔ ایک دوسری آیت میں سورہ النساء، اور وہ کہنے لگے کہ اے اللہ تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا، تھوڑی مدت اور ہمیں مہلت کیوں نہ دی؟ اے پیغمبر ان سے کہہ دیں کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، بہت اچھی چیز تو پرہیزگار کے لیے نجات آخرت ہے، تم پر کھجور کی گٹلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ امیر جیوش مقدم عساکر، اسلام کے سرحدوں کے محافظ اور دشمنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی تیغ بے نیام کون ہے جی؟ جن کے لیے اتنے سارے انہوں نے ٹائٹل لکھے ہیں، کون ہے جی؟ انہوں نے یہ ٹائٹل لکھے ہیں، امیر جیوش مقدم عساکر، اسلام کی سرحدوں کے محافظ، دشمنوں کے لیے اللہ کی بے نیام تلوار، کون ہے جی؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ آپ جب موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھے تو آپ نے فرمایا میں نے فلاں فلاں جنگوں میں شرکت کی جس کا کوئی عضو ایسا نہیں جس پر تیر نہ ہو، جسم کا کوئی عضو ایسا نہیں جس پر تیر یا نیزے کا نشان نہ ہو یا بھالے کا نشان نہ ہو، مگر اب میں اپنے بستر پر فوت ہو رہا ہوں جیسے جنگلی گدھا فوت ہوتا ہے، بزدلوں کی آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوں۔ یعنی آپ کو اس بات کی تکلیف تھی کہ جنگ میں شہید نہ ہوئے، اور اس بات کا آپ کو افسوس تھا کہ شہادت کی موت سے ہم ہونے کی بجائے اپنے بستر پر فوت ہو رہے ہیں۔ تو اس کا جواب انہیں کیا دیا گیا تھا؟ انہوں نے یہ ایک صحابی سے بات کی تھی جب ان کی عیادت کے لیے آئے، تو انہوں نے یہ جملے ایک صحابی سے کہے تھے، تو اس کا جواب دیا گیا تھا انہیں۔ اس کا جواب انہیں یہ دیا گیا تھا، ابو سلیمان تم سیف اللہ ہو۔ سیف اللہ کا مطلب اللہ کی تلوار۔ اللہ کی تلوار کسی کافر کے ہاتھ سے ٹوٹ جائے
یہ اللہ کو نہیں پسند تھا کہ جس کے ساتھ ٹائٹل لگ چکا ہے سیف اللہ، اسے کوئی کافر شہید کر دے. یہ کیسے پاسبل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ پسند ہی نہیں کیا تمہارے حق میں. تم اس بات کی طرف سوچو کہ تم اللہ کی تلوار ہو. اب ہم خود گمان کریں جس کو اللہ کی طرف، اسے اللہ پھر گرنے دے گا؟ نہیں. اس لیے تم کسی کافر کے ہاتھ نہیں شہید کیے گئے. تو یہ احادیث آپ کو معلوم ہوگی کہ جو شہادت کا شوق رکھتا ہوگا، جو اپنے بستر پر بھی مرے گا، تو اللہ اس کو شہیدوں میں لکھے گا. آگے جی قرض حسن اور اس کا ثواب. ارشاد باری تعالیٰ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر اللہ وہ مال اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو اپنی کتاب مقدس میں کئی مقامات پر ذکر فرمایا ہے. حدیث نزول وہ حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی آسمان دنیا کی طرف نزول کا ذکر ہے. اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ہے جو اسے قرض دے جو نہ فقیر ہے نہ ظالم. اور ارشاد بالی تعالیٰ ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اور وہ اس کے بدلے میں اس کو کئی حصے زیادہ دے گا. یعنی اضعافاً کثیرا نکرہ چھوڑ دیا گیا نا، کئی حصے زیادہ دے گا. جیسا کہ فرمایا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 261 میں جو آگے آئے گی، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگیں اور ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اجر زیادہ کر دیتا ہے. اس آیت کے بارے میں مزید بحث آئندہ ہوگی. اور ارشاد باری تعالیٰ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا ہے اور اسے کشادہ کرتا ہے. یعنی خرچ کرو اور رزق کے کم ہونے کی پرواہ نہ کرو. یعنی اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے لگو تو اس بات سے نہ ڈرو کہ میرا رزق کم ہو رہا ہے. تم یہ سوچو کس خزانے میں جمع کرا رہے ہو، اور وہ خزانہ کیسا ہے جہاں اضعافاً کثیرہ ہے کہ ان گنت اس کی جو ہے وہ ملٹیپلیکیشن ہوگی. ایک یہ اللہ کی راہ ہی ایسی جگہ ہے جہاں خرچ کرتے ہوئے ہم کاؤنٹ کرتے ہیں. دنیا میں ہم خرچ کرتے ہوئے کم ہی کاؤنٹ کرتے ہیں. پسند آ گئی نا چیز، کوئی بھی ہے، ہم میں سے جو بھی ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں، جب ہم دنیا کی چیز خریدتے ہیں اگر ہمیں پسند آ جائے تو پھر ہم اس کی قیمت نہیں دیکھتے. لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو پھر ہم یقیناً اپنے جیب کا حساب کتاب کرتے ہیں کہ میرے پاس کتنے ہیں، کتنے بچ جائیں گے، کیا بنے گا میرا. تو یہ وہ ہمارا امتحان ہے اصل میں. میں ابھی ایک چھوٹی سی آپ سے بات شیئر کرتا ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی رزق عطا فرماتا ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس رزق کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اور جس کی روزی کو چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے. اس کے لیے یہ تمام فیصلے اس کی حکمت بالغہ کے تحت ہوتے ہیں. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن. آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ بعض مسلمانوں کو کتے کی بارے میں احادیث سنائی جائے نا تو عجیب سے ان کے ذہن میں خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ جی کتا اتنا وفادار جانور ہے، اتنا پیارا جانور ہے، لیکن مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ اس کو اپنے گھر میں نہ رکھیں اس سے، اور اگر وہ کسی برتن میں منہ مار لے تو اسے کیا ہے 7 بار دھونا ہے، اس کو پاک کرنا ہے، اس کا لعاب ناپاک ہے. حالانکہ وہ جانور کتنا اچھا ہے جی، ایسے ہی ہے نا، باوفا جانور ہے. تمام جانوروں میں باوفا جانور ہے، صحیح اپنے مالک کی وفاداری کرنا جانتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کے اوپر پابندیاں لگا دیں. اس کا جواب کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ جس چیز میں ہمیں اٹریکشن ہو سکتی تھی نا، اللہ نے وہ سب چیزیں ہمیں منع کی ہیں. زنا میں اٹریکشن، موسیقی میں اٹریکشن، عورتوں میں اٹریکشن، دنیا میں اٹریکشن، دنیا کی یہ چمکیلیوں میں اٹریکشن، یہ تمام چیزیں ہمیں دیکھیں عورت کی استعمال کی اجازت کس طرح سے ہے؟ بیوی کے طور پر، بس اس سے باہر نہیں. کتے کی استعمال کی اجازت کس طرح سے ہے؟ بس گھر سے باہر رہے گا، اندر نہیں لا سکتے، گھر میں نہیں لاؤ گے، گھر میں لاؤ گے تو فرشتے نہیں آئیں گے. بہت کچھ ہے ساتھ. ہمیں تصویریں پسند ہے لینا آج کل، تو وہ بھی ممنوع ہے ہمارے لیے کہ گھروں میں جس گھر میں تصویر ہو، مجسمہ ہو، وہاں اللہ کے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. تو جو چیزیں ہمیں پسند ہو، وہ ایک طویل حدیث ہے، سمپل اسی کا وہی ساری تفسیر ہے اس کی کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا جنت کو کہ جنت کو دیکھ کے آؤ. جبریل علیہ السلام جنت دیکھنے گئے، جا کے دیکھا کہ جنت تو بڑی خوبصورت ہے، تو آگے فرمایا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی بندہ اس میں نہ جانا چاہے. آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا جاؤ اب جہنم دیکھ کے آؤ. وہ جہنم دیکھنے گئے تو جہنم کو دیکھ کے آگے بتاتے ہیں کہ یا اللہ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس میں جانا چاہے. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بھیجا، اب جاؤ جنت کو دیکھ کے آؤ. اب جنت کے گرد ایک باڑ لگی ہوئی تھی، انہوں نے آگے فرمایا کہ یا اللہ مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی جا سکے گا.
آپ نے اللہ نے فرمایا جاؤ جہنم دیکھ کے آؤ، وہ جہنم دیکھی، آپ جہنم کے گرد ایک باڑ لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے آگے فرمایا مجھے لگتا ہے یہ سارے انسان ادھر ہی جائیں گے۔ وہ کیا تھا؟ جنت کے گرد جو باڑ تھی وہ پابندیاں تھیں، اور جہنم کے گرد جو باڑ تھی وہ شہوات تھی۔ تو جبریل علیہ السلام نے ان کو دیکھ کے فرمایا کہ یہ انسان تو شہوات کی طرف جائیں گے، یہ اس طرف نہیں آنے والے، یہ پابندیاں نہیں اٹھا سکتے۔ اور آج دیکھیں اگر ہماری حقیقت کچھ ایسی ہے کہ جو پابندیاں ہیں وہ ہمیں بھاری پڑتی ہیں۔ 1 گھنٹہ ٹریڈ مل پہ واک کرنا وزن کم کرنے کے لیے، روزانہ 1 گھنٹہ واک کرنا، اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ تھنگ۔ کیوں ڈاکٹر صاحب ایسی ہے نا، شوق سے کریں گے، میں بھی کرتا رہا ہوں، لیکن کیا خیال ہے میں 1 گھنٹہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے کہ 8 منٹ بھی بھاری پڑ جاتے ہیں۔ یہ وہ فرق ہے کہ دنیا میں ہمیں محبت ہے، اور اس طرف بس یہ دلچسپی اللہ سے مانگا کریں کہ یا اللہ ہم سب کو یہ دلچسپی پیدا فرما دے، ہمیں وہ خشوع و خضوع عطا فرما جو ریکوائرڈ ہے تیرے سامنے کھڑے ہونے میں۔ یا اللہ ہمیں اپنی راہ میں قبول کر لے، بس اللہ تعالیٰ یہ دعا مانگ کرے یا اللہ اپنی راہ میں ہمیں قبول کر لے، تو اللہ پھر قبول۔ دیکھیں جو اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے اللہ اس کو کیا کہے گا؟ نہیں آؤ، اللہ تو خوشی سے اس کو کہے گا ہاں بھائی میرے بندے موسٹ ویلکم۔ ہاں چھوٹے موٹے امتحان تو پھر ہوں گے نا، پھر جہاں محبت کا دعویٰ کیا جائے پھر اس محبت کا ٹیسٹ تو ہوتا ہے نا۔ ایسے ہی ہے نا، ہم جس سے محبت کا بہت بڑا دعویٰ کرتے ہیں وہ ہماری محبتوں کا امتحان تو پھر لیتے ہیں۔ بتائیں تو صحیح رہا کتنی محبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں اور ہم اقرار بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ تجھ سے بہت محبت ہے، ہم تیرے لیے جی رہے ہیں، ہم جو اپنی ضرورتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یہ صرف اس زندگی کو گزارنے کا ایک ذریعے ہیں جو تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہمیں گناہوں سے بچا لینا، ہمیں حرام باتوں، حرام کاموں، حرام مال سے بچا لینا۔ یا اللہ ہمیں خاتمہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے لے کر جانا، یا اللہ ہمیں توبہ کے ساتھ اس دنیا سے لے کر جانا۔ ہم تجھ سے پوری امید لگا کر رکھتے ہیں کہ یقیناً تو ہم کو نا امید نہیں کرے گا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو کبیرہ ہیں صغیرہ ہیں بس ادھر ہی معاف کر دے، ہم کسی سزا کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔